فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا، پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ حیا وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ پڑھوں گا۔ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا، آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا ہوا تو جو کھانے میں مشغول ہوں گے ان کی اجازت دے لوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ، جہاں کے نظارے ہو آنکھوں سے اوجھل، جہاں کے نظارے ہو آنکھوں سے اوجھل، جہاں کے نظارے ہو آنکھوں سے اوجھل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا
मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना वफ़्ज़ल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ आता हो मुझको में मदीना तपा जिगर चाक सीना बढ़े महाबत की खूब शिद्दत बढ़े महाबत की खूब शिद्दत नबी रहमत शफीए उम्मत बढ़े महाबत की खूब शिद्दत नबी रहमत शफीए उम्मत लगाओ सीने में आग सीने में आग ऐसी आका लगाओ सीने में आग ऐसी करार पाए न दिल कभी भी लगाओ सीने में आग ऐसी तेरी उल्फत रुलाए दिन रात तेरी उल्फत रुलाए दिन रात तेरी उल्फत नबी रहमत शफीए उम्मत। नमाज तरावी के बाद अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया, जिसमें अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इल्म व हिकमत भरे जवाबात इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1431 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 8वीं तरावीह अदा करके आप सब जमा हैं। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मोतकिफ़ीन दावत इस्लामी और आशिकान रसूल का मदनी मुज़ाकरा है। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें,
سر جھکا کر نہایت توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. ادھر ادھر دیکھیں گے، بات چیت کریں گے تو نیتیں رہ جائیں گی اور نفس آپ کو نیتیں کرنے نہیں دے گا کہ ثواب سے بڑی محرومی ہو سکتی ہے. تو حسب حال نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے. یہ گھٹنوں میں سر رکھنے کی اس لیے ہم نیت کر رہے ہیں کہ گھٹنوں میں سر رکھیں گے تو نیند چڑھے گی، تو توجہ نہیں رہے گی پھر. تو گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا، جتنی دیر ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. جنہوں نے وہ قبالہ بخشش لکھی ہے نا، مولانا جمیل الرحمن رضوی، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مداح الحبیب ان کو کہتے ہیں. سنا اعلیٰ حضرت نے ہی ان کو لقب دیا تھا مداح الحبیب، یعنی حبیب کی تعریف کرنے والا مداح. تو ان کے شہزادے تھے مولانا حمید الرحمن، جمیل الرحمن کے شہزادے حمید الرحمن رضوی. تو یہ ادھر اپنے حیدری مسجد کھارادر میں، جہاں محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے، تو یہاں آپ امامت کرتے تھے. اور ان کی رہائش غالباً ناظم آباد تھی، فجر میں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم فجر میری جگہ پڑھایا کرو، تو میں فجر پڑھاتا تھا ان کی جگہ. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ ان کے پاس تھا. خود بہت بڑے کہ ہر بڑی نسبتوں والے تھے. تو حضور مفتی اعظم کا امامہ ان کے پاس، اس کو پڑھ کے یہ نمازیں پڑھاتے تھے پہن کے، اور رکھ جاتے تھے فجر میں اپنے سر پہ پہن لیتا تھا. تو الحمدللہ مجھے تو ایسی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے سر کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی کہ میں نے ایک ولی کامل کا امامہ سر پہ رکھ کر بارہا نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ. جب سر کو آگ نہیں چھوئے گی تو پھر بدن کو اور کہاں چھوئے گی. اس کی برکت سے انشاءاللہ نکل جائیں گے اپنے انشاءاللہ. بزرگوں کے تبرک تو تبرک ہوتے ہیں. تو یہ خیر ضمن بات آ گئی ہے. میں نے بریلی سے مدینہ اور رسالے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، میرا خیال پڑھا ہوگا آپ حضرات نے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے، ان کے پاس ہوگی حضور مفتی اعظم ہند کی تصویر، تو انہوں نے مجھے دکھائی دی مولانا حمید الرحمن صاحب نے. حالانکہ ان کا وصال کے وقت میں تو اچھا خاصا جوان تھا. ان کا وصال ہمارے سیدی قطب مدینہ کے وصال کے بعد چہلم کے آس پاس ہوا ہے حضور مفتی اعظم کا وصال. تو میں اچھا خاصا جوان تھا، بال بچے والا تھا، کہ باپ بن گیا تھا میں اس وقت. لیکن بس میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں ہند جات کر زیارت کروں، کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، صورت نہیں بنی، افسوس. سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، مرکز الاولیاء میں بہت بڑے عالم ہوئے. ان کی زیارت کا بھی بڑا شوق تھا. تو میری خواہش تھی کہ میں ان کی زیارت کروں، لیکن میری ماں مجھے جانے نہیں دیتی تھی کہیں، بہت محبت کرتی تھی، فکر کرتی میرے لیے. اب میں ماں سے ہاتھ چھڑا کر تو بھاگنے سے رہا، ماں کو ستا کر جانا تو پھر فائدہ نہیں. زیارت کا شوق تھا مجھے. ان کی تعریف بہت سنی تھی، بہت بڑے عالم تھے. وہ بڑے بڑے علماء ان کے آگے ادب سے بیٹھتے تھے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے. میں ان دنوں جھاڑو بنایا کرتا تھا، کھارادر میں بیٹھتا تھا. تو دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو مجھے کسی نے پھر خبر دی کہ مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا. انتقال کی خبر آئی نا تو میرے آنسو جاری ہو گئے. ارے میں نے کہا ان کی تو زیارت بھی نہیں کر سکا میں. موت العالم موت العالم، اتنی بڑی ہستی اٹھ گئی میرے جیتے جی. وہ تھے دنیا میں اور میں دیکھ نہیں سکا ان کو. تو الحمدللہ علماء سے، بزرگوں سے پرانی مجھے عقیدت رہی ہے. اور اللہ کرے یہ عقیدت مجھے قبر میں بھی میرے ساتھ چلے، بچھڑ نہ جائے مجھ سے. حالات بہت خراب ہیں. تو آپ بھی بس اپنے بزرگوں سے لگے رہو. اپنے اکابرین کے بارے میں وسوسے آئیں بھی تو شیطان کو انگلی پکڑاؤ مت، اس پر سوچو مت، نہیں ہمارے اکابر صحیح ہیں یار، میری عقل صحیح نہیں ہے،
میں سوچوں گا تو کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں گا. تو یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو علماء اہل سنت جو ہیں یہ سچے ہیں، بس خلاص. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم اعلیٰ حضرت ہمارے علماء اہل سنت میں سے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت میں سے تھے. اور علامہ سید ابو البرکات جن کا تذکرہ نکلا، علماء اہل سنت تو ہزاروں علماء سنت ہوئے. تو ہم تو ان کے پیچھے پیچھے بھائی. تو اعلیٰ حضرت یہ ہماری کسوٹی ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں علماء اہل سنت الحمدللہ، بس ہم ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آگے پیچھے نہیں جانا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. نہیں تو بھٹک جاؤ گے تو خود آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ بھٹک گئے ہو، ایسا بھٹک جاؤ گے. تو یہ کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میری جھولی بھر دو، اعلیٰ حضرت جھولی بھر دو. بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. نیز اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول کے رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا. اب آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. روٹی ہوئی تو کھانے کے برتن پر، سالن کے برتن پر اس طرح اوپر بیچوں بیچ کر کے احتیاط سے توڑوں گا کہ اس کے ذرات کھانے کے برتن ہی میں گریں. آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا. خلال بھی کروں گا. ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا. دوسروں کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا. 3 انگلیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں میسر ہوا تو ربڑ بینڈ لگا لوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. آہت طغیانیاں گناہ کی طغیانیاں
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व अत'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअम अलैना व अफ़्दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको। मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको। मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको। हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए देखने की सआदत हासिल करते हैं। मदनी मुज़ाकरा सुनने की अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। बिला वजह कपड़े या बदन सहलाने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। कहिए इंशाअल्लाह। जबकि नीयत बनती है और दो जानू भी हो जाइए। अभी इंशाअल्लाह कहने की लाज भी रखिए अपने। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने से बचूंगा। हक पर होने के बावजूद नहीं झगड़ूंगा। अहम और ज़रूरी बातें लिखूंगा।
हस्ब मौका अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूँगा। खुशू निफाक से बचूँगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफ़हा और इनफिरादी कोशिश करूँगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1431 सिने हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक का आज 8वां रोज़ा है। नमाज ज़ोहर अदा करके तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर मुअतकिफ़ीन दावत इस्लामी और आशिकान रसूल जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाएँ तो बराए करम फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर अंसारी बात कर रहा हूँ धोबीघाट कराची से। प्यारे बाबा जान, आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि आपका मदनी चैनल पर सबसे पसंदीदा सिलसिला कौन सा है? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरा सबसे पसंदीदा सिलसिला, एक को पसंदीदा कहूँ तो फिर सारे नापसंदीदा ना हो जाएंगे। अगर मैं ये जवाब दे दूँ कि सारे ही सिलसिले मुझे पसंद हैं तो मदनी चैनल पर जितने भी सिलसिले ना वो सारे के सारे 100% शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह। अब वो ज़ाहिर है कि बाकायदगी के साथ इत्मीनान से बैठकर मदनी चैनल देखने का मुझे मौका ही नहीं मिला, ना होने के बराबर। इसलिए मैं क्या मतलब है कि अर्ज़ करूं कि कौन सा सिलसिला सबसे ज़्यादा पसंद है। अब वो जैसे कि एक नफ्स होता है कि नफ्स बाज़ चीज़ों को अच्छा मतलब ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, वो उसमें जब इसके मनाजिर होते हैं तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। जैसे हयातुल हयावान का आता है तो उसमें वो दरिंदे और परिंदे और चरिंदे दिखाए जाते हैं कि अलग अलग इनके मनाजिर होते हैं, तो मज़ा आता है उनमें। ये मौका ही कम मिलता है, बहुत कम मिलता है देखने का मौका। ये हमारे जो सबसे अहम सिलसिले हैं ना, उनमें जैसे कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला बहुत अहम तरीन होता है। उसमें फ़िक़ी अहकाम बयान किए जाते हैं और फैज़ान कुरान इसको सब पर फोकियत देनी चाहिए। फैज़ान हदीस ये भी बहुत उम्दा तरीन सिलसिले हैं। इसके अलावा मदनी मुकालमा भी निहायत मालूमाती होता है और ख्वाबों की ताबीरों का भी जवाब नहीं है। ख्वाबों की ताबीरें बहुत प्यारा सिलसिला है। रूहानी इलाज भी अपनी जगह पर काफ़ी जाज़बियत रखता है। एक से एक छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल में सिलसिला है कि किसको पसंद करें किसको नापसंद करें। नापसंद तो किसी को करने वाला है नहीं, नापसंद होगा तो अपने उसको निकाल देंगे, मदनी चैनल में आने ही नहीं देंगे। तो अल्लाह और रसूल का नाम जब भी लिया जाए पसंद ही पसंद है। अल्लाह हमारे को नफ्स की शरारतों से बचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक इसमें मदनी चैनल में सिलसिला है कि एक को छोड़ो एक को भूलो, एक को देखो दूसरे को भूलो। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसमें जाज़बियत है और माशाअल्लाह इतनी कशिश है कि जिसकी इंतहा नहीं। आखिर गैर मुस्लिम भी तो देखकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं ना, तो कुछ है, कुछ होगा तो कर रहे होंगे ना। तो इसलिए मदनी चैनल तो ज़ायरीन जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसको ज़रूर 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 हमारे साईं भाई वो नाज़रीन, बस नाज़रीन बोलेंगे उसको जो देखता है। अब जो देखता नहीं नाज़रीन में से ना हुआ तो सब के सब नाज़रीन बन जाए।
اور سارے سال کے لیے ناظرین بن جائیں، جب جب موقع دے سکیں، وقت دے سکیں، اس کو دیکھا کریں۔ اجتماع ذکر و نعت یہ بھی منفرد سلسلہ ہوتا ہے نا۔ دنیا کا کوئی چینل بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی حوالے سے اتنا اٹریکشن دے سکے، اور دنیاوی بھی اگر دیکھیں تو ان کے پاس، کسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اس طرح کی گیدرنگ دکھا سکے۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کی ایک منفرد تحریک ہے کہ جس کے پاس گیدرنگ بھی ہے، جس کے پاس اس سے سلسلے بھی ہیں الحمدللہ، اور ایک سے ایک اس میں جاذبیت بھی ہے۔ مدنی چینل دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ بوریت ہوتی ہے، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ کہ کوئی بولے کہ مٹھائی کڑوی ہے تو اپنے بولیں گے یار اس کا بیچارے کا منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ میٹھا تو میٹھی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے سلسلے سارے کے سارے میٹھے ہیں۔ اب کسی کا منہ کڑوا اور وہ بولتا ہے کہ یوں نہیں نہیں یوں، یوں نہیں نہیں یوں، یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، تو وہ ٹھیک ہے، خود غلط ہے، جبکہ شرعی دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں، جس سے آپ کے 3 یا 4 بچے ہوں اور آپ کو پوچھے کہ آپ کو سب سے پیارا بچہ کون سا لگتا ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ بولو گے اے میرا پپو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب گڈو کو تو آپ نے کلٹی کر دیا، اور منی بھی بیچاری منہ پھلا کے دیکھتی رہے گی، ہاں وہ پپو پسند ہے میں تو گئی کام سے۔ تو یہ حکمت عملی کے بھی قریب نہیں ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ پسندیدہ قرار دیں گے نا تو اس کا مطلب دوسرے بچے جو ہیں وہ کم پسندیدہ ہو گئے، کم پسندیدہ ہو گئے، اس لیے احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، احساس کمتری ہو جائے گا۔ اب جس نے والد نے یا والدہ نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے، تو ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں کے یا اس باپ کے بارے میں بغاوت کا بیج پڑ جائے گا کہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اگر میں ایک سلسلے کو پسندیدہ کہوں تو جتنے مبلغین آتے ہیں سب بیچارے سر پکڑ لیں گے کہ یار دیکھو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اور باپا تو اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حکمت عملی ہے۔ تو اپنے کو یوں ہی بولا ہوا ہے کہ سارا مدنی چینل پسندیدہ ہے بھی پسندیدہ، انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ تو پھر ایک سلسلہ پسندیدہ ہے تو پھر بس وہی اسی کو چلاتے رہیں اپنے، تو کام ہو گیا پھر۔ تو جس کا جیسا منصب ہو اس کو اسی حساب سے محتاط جواب دینا انسب ہوتا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں۔ اتنے گناہوں کا پہاڑ لے کر حاضر، تیری ایک رحمت کی نظر ہماری بگڑی بنا دے گی، اب رحمت کی نظر کر دے۔
हल्की सी गर्मी होती है, नींद नहीं आती, नरम बिस्तर ला तो नींद नहीं आती, कमरे में महसूस हो जाए कि कोई चूहा या लाल मेघ है, बोला नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, मैं गुनाहगार सियाकार फैज़ाने